تو اگر کوئی سبب بنا ہے آپ اس کا شکریہ ادا کریں، اس کو جزاکم اللہ کہیں۔ اگر کوئی کسی طرح بھی آپ کی جس نے تعاون کیا ہے، کوئی مدد کی ہے، آپ اس کو شکریہ کہیں، لیکن وہ نعمتیں جو عطا کرنے والا وہ ہے اس کا اور یہ سمجھیں کہ وہ نہیں کوئی اور عطا کرنے والا ہے، اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، اور یہ ریپیٹڈلی کہا ہے۔ پچھلی آیت میں بھی چونکہ نعمتوں کا ذکر تھا، افبنعمت اللہ یجحدون، تو جحد یجحد کا مطلب ہی انکار کرنا ہوتا ہے، گویا یہ اللہ کے نعمتوں کے انکاری۔ تو جب آپ شکریہ کسی اور کا ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں کا تو انکار کر دیا۔ اگر نعمت اللہ کی عطا ہوئی ہے تو ہر نعمت کے بدلے میں شکر واجب ہے۔ اور جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، الحمدللہ حمد صرف اللہ کے لیے ہے۔ حمد وہ تعریف ہوتی ہے جس میں شکر کے جذبات ہوتے ہیں، لہذا تعریف جو شکر کے جذبات والی ہو، شکر تو آپ ادا کر لیں، کسی کا شکریہ تو کہہ دیں، لیکن وہ تعریف جو اپنے اندر نعمت عطا ہونے پر شکر کے جذبات رکھتی ہے، وہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کہ آپ کسی کی تعریف کر رہے ہوں کہ جناب عطا کرنے والے تو آپ ہیں، سب کچھ آپ ہیں، ہمارے مائی باپ تو آپ ہیں، آپ سب کسی کو یہ کہہ رہے ہوں اور آپ کے اس تعریف کے پیچھے شکر کے جذبات ہوں، تو یہ حق اللہ کا ہے۔ الحمدللہ کا یہ معنی ہے، عطا کرنے والا وہ ہے۔ لہٰذا ہر نعمت آپ جب مخلوق کے ذریعے سے حاصل ہونے والی کوئی نعمت بھی جب آپ مخلوق کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ عطا کرنے والا وہ ہے۔ سبب پر نگاہ رکھتے ہوئے، یہ سبب کو استعمال کرتے ہوئے کبھی بھی مسبب الاسباب کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جس نے عطا کیا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ کس طرح سے کفر کرتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، من دون اللہ، اللہ کے سوا ان چیزوں کی بندگی کرتے ہیں، ان مخلوقات کی بندگی کرتے ہیں، ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا۔ یہ ہے اس کی تشریح جو پچھلی آیت میں جو فرمایا افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، اللہ کی نعمتوں کا کفر، باطل پر یقین کیا کرتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہر وہ بات، ہر وہ احساس، ہر وہ حرکت، ہر وہ سرگرمی، ہر وہ ایکٹیویٹی جو عبادت کے قبیل سے ہے، وہ جو صرف اللہ کا حق ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے لیے بھی روا رکھتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ مخلوق ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا، جو ان کو عطا کرنے کی ذرہ بھر کوئی استطاعت نہیں رکھتا۔ ما لا یملک لهم، جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی قدرت طاقت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ یملک اختیار، لہم ان کے لیے، رزقا من السماوات والارض شیئا، کہ کوئی آسمان سے یا زمین سے کوئی رزق ان کو دے دے، کسی کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس اختیار۔ تو یہ ان کی بندگی کرتے ہیں۔ ولا یستطیعون، اللہ اکبر۔ اب یہ یملکو ہے، یہاں یستطیعون ہے، اس کو بھی سمجھ لیجیے کہ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا، ان کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے آسمان و زمین سے رزق دینے کا ان کو۔ ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں۔ اب یملکو اور یستطیعون میں پتہ کیا فرق ہے؟ ایک تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیدہ الملک، بادشاہت ساری اس کے پاس، اختیار سارا اس کے پاس، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت اس کی، اختیار اس کا، بادشاہی اس کی، مملکت اس کی، ملک، اللہ اکبر، بادشاہت، اختیار، یا انگریزی میں جس کو کہتے ہیں ماسٹری، مالک ہونا، ماسٹری اوور اینی تھنگ، اس کے اوپر ملکیت ہونا، اختیار ہونا۔ تو اختیار جس کے پاس ہوگا، جس کے پاس سٹاک ہوگا وہی دے گا نا، جو کسی چیز کا مالک ہوگا وہی دے گا نا۔ تو اس میں پہلے تو یہ فرمایا ما لا یملکو لہم رزقا من السماوات والارض شیئا، جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دیں گے کیا؟ یعنی ان کے پاس ان کی اپنا کوئی جورسڈکشن ہی نہیں ہے، ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے،
ایک تو مالک ہونا ہے، وہ بھی نہیں ہے، اس کی نفی ہو گئی، کسی چیز کے مالک نہیں، کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتے. یہ ولا یستطیعون کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، بات واضح نہیں تھی. ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا، کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، کسی چیز کی ماسٹری نہیں ہے، کسی کے اوپر کوئی ان کا اختیار نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے دینے کی. ولا یستطیعون، استطاعت ہوتی ہے طاقت، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ماسٹری حاصل نہیں کی ہوئی، ان کے پاس استطاعت بھی کوئی نہیں ہے. مخلوق میں سے کسی کے پاس استطاعت بھی نہیں ہے کہ یہ اس مقام پر پہنچے جہاں جا کے کسی بھی طرح کا اختیار ہوتا ہے. یعنی اس کے امکان کی بھی نفی ہے. اوپر تو یملک ہے، مالا یملک جو نہیں اختیار رکھتا. اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. اللہ اکبر. ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا، کسی کے پاس کچھ نہیں، کوئی اختیار نہیں کسی کے پاس. ولا یستطیعون، اب یہ من دون اللہ فرمایا، اللہ کے علاوہ اور اللہ کے سوا. اور اللہ کے سوا کیا ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے اور باقی ساری کائنات من دون اللہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد صرف بت ہے، من دون اللہ سے مراد اللہ کے نیک بندے تھوڑی. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں پڑھ آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی من دون اللہ کہا ہے، حضرت مریم کو بھی من دون اللہ کہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کتنے مقرب پیغمبر تھے، پھر بھی من دون اللہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انت قلت للناس، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، بتاؤ عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا، کیا تم نے کہا تھا؟ من دون اللہ، اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی بھی من دون اللہ میں شامل ہے. لہذا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کسی کے پاس اختیار ہے کائنات میں تصرف کا اختیار سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں. اور پھر جب اختیار ہونا یہ اور بات ہے، ما لا یملک میں اس کی نفی ہو گئی، کوئی اختیار نہیں کسی کے پاس. لیکن ولا یستطیعون کا مطلب ہے اختیار ہو بھی نہیں سکتا. اس بات کی اس کے امکان کی نفی کی ہے. پہلے تو اس کے امر واقعہ کی نفی کی ہے کہ ہے نہیں ہے. ما لا یملک، اختیار نہیں ہے. اور ولا یستطیعون پھر اس اختیار کے ہونے کی بھی نفی کی ہے، ممکن ہی نہیں ہے. کیسے ممکن؟ ولا یستطیعون، مخلوق کیسے خالق کے دائرے میں شامل ہو سکتی ہے؟ جو کام خالق کا ہے وہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہی دینے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے. لہذا عطا کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا. نہیں ہے ما لا یملک، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ولا یستطیعون، ہو بھی نہیں سکتا، اختیار ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ بات کہنا کہ اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا. قل انی لا املک لکم نفعا ولا ضرا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے لیے کوئی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. اور بلکہ ایک جگہ تو فرمایا غالباً سورہ اعراف میں کہ قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. ایک تو میں دوسروں کے لیے اختیار نہیں رکھتا، میں تو اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمارے عقیدے درست فرمائے. قرآن جو عقیدہ بتا رہا ہے اللہ تعالی ہمیں جہالتوں سے نکال لے. قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لیں تو سارے جو بنیادی عقائد ہیں وہ سارے سمجھ میں آ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو وہ اختیار نہیں ہے، یہ امر واقعہ ہے. ولا یستطیعون امکان کی بھی نفی ہے. یعنی یہ دو باتیں اگر صرف لا عملے کو کہا جائے یا لا یملے کو کہا جائے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کے سوا ان لوگوں کی ان چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جو اختیاری جن کے پاس کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور لہم ان کے لیے رزق من السماوات والارض، یعنی ان کو کوئی رزق دیں، شیئن کچھ بھی اختیار نہیں ہے
ذرہ بھر بھی ولا یستطیعون، اور وہ کر بھی ایسا نہیں سکتے، ایسا امکان بھی کوئی نہیں ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اب یہ جو فا ہے نا، فلا تضربوا للہ الامثال، یعنی کلام کا سیکوینس سمجھیے، جب دینے والا وہ ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، تم اور لوگ جو ہیں وہ ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا جو کچھ بھی عطا نہیں کرنا والے، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور وہ ہو بھی نہیں سکتا ان کے پاس اختیار۔ فلا تضربوا للہ الامثال، پھر نہ دیا کرو نا مثالیں اللہ کے لیے، فلا، پھر نہ دیا کرو نا، فلا تضربوا للہ الامثال، یعنی کیوں دیتے ہو پھر مثالیں اللہ کے لیے؟ او جی کسی افسر کو ملنا ہو تو پہلے سیکٹری کے پاس جانا ہی ہوتا ہے نا، مثالیں دیتے ہیں، مثالیں اللہ کے لیے دیتے ہو۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مخلوق کی مثالیں نہ دیا کرو، اس لیے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، جیسا کوئی اس کا کوئی ہوگا تو پھر آپ مثال دیں گے نا، تو اس کے لیے مثال نہیں دی جا سکتی۔ عطا کرنے والا وہ ہے، وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، وہ واحد یکتا ہے، اور وہ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی نظیر مثال ہے ہی نہیں۔ جب مثال کوئی نہیں ہے تو مخلوق کی مثالیں اس کے لیے دیتے ہیں۔ وہ کبھی جو جس مخلوق کی تم مثالیں دیتے ہو، وہ جب غافل ہوتی ہے مخلوق تو اس کو متوجہ کرنے کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا پڑتا ہے کہ مخلوق میں سے جتنا بھی بڑا افسر ہو، چاہے ملک کا وزیر اعظم ہو، چاہے وہ کسی آرمی کا چیف ہو، چاہے کوئی ہو، اس کے ساتھ ساری احتیاجات لگی ہوئی ہیں، اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، کسی وقت وہ سویا ہوگا، کسی وقت وہ اپنے کام میں لگا ہوگا، کسی وقت کچھ ہوگا، کسی وقت کچھ ہوگا، تو اس کو متوجہ کرنے کے لیے کبھی آپ کو سیکرٹری کی ضرورت پڑے گی، کبھی آپ کو دروازہ ناک کرنے کی ضرورت پڑے گی، کبھی کچھ ضرورت پڑے گی، کسی نہ کسی طرح اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ اور جس نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، قائم، زندہ اور قائم رکھنے والا، اور جس نے اعلان کر رکھا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، نہ وقت کی قید ہے نہ جگہ کی قید ہے، جب مرضی کوئی پکارے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، تو اس کے لیے مثالیں بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ فلا تضربوا للہ الامثال، یعنی پچھلے بیان کے ساتھ آگے سیکوینس چل رہا ہے۔ فلا، پھر نہ کرو، پس نہ کرو، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے پھر مثالیں نہ بیان کیا کرو، یعنی غیر اللہ کی بندگی کے لیے تم اللہ کی مثالیں بیان کرتے ہو۔ یعنی پچھلا جو عمل ہو رہا ہے کیا تھا پچھلی آیت میں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ تھی پچھلی بات۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، پھر اس غیر اللہ کی اور من دون اللہ بندگی کرنے کے لیے تم دلیلیں دیتے ہو، اللہ کی مثالیں بیان کرتے ہو، وہ نہ کیا کرو۔ گویا یہ مثالیں جس کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تو فا کا جو کلمہ ہے یہ بتاتا ہے کہ پیچھے جو کلام چل رہا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ویسے بھی سیاق و سباق کے ساتھ تعلق ہوتا ہی ہے، لیکن یہ تو سیکوینس بنایا، فلا تضربوا للہ الامثال۔ پھر وہ گویا یہ مثالوں سے مراد کیا ہوگا؟ مثالوں سے مراد ہے غیر اللہ کی بندگی کے لیے دلائل تراشنا، اس کے لیے دلیلیں دینے کے لیے مثالیں بیان کرنا۔ تو مثالیں نہ بیان کیا کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سب جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ ضرب اللہ مثلا، اب مثال بیان کرنی ہے تو سنو، ذرا اپنی مخلوق کی طرف ہی دیکھ لو، تم خالق کے لیے مثالیں بیان کرتے ہو، ذرا مخلوق میں سے مثالیں لو، تمہیں سمجھ آئے کہ جب مخلوق میں یہ برابری نہیں ہے آپس میں، تو خالق اور مخلوق میں برابری کیسے ہو سکتی ہے، کسی بات میں اشتراک کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مثال بیان فرمائی، ضرب اللہ مثلا، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، عبدا مملوکا، ایک ایسے غلام کی جو کسی کی ملکیت ہے، مملوک ہے، غلام بھی ہے اور کسی کی ملکیت ہے، اپنا اس کا کچھ بھی نہیں، ویسے بھی صرف عبدن کہہ دیا جائے تو کافی ہے کہ عبد کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہی غلام ہے،
اور غلام کون ہوتا ہے؟ جس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ساتھ مملوک اس کی تاکید ہے کہ جو کسی کی ملکیت میں ہے، لا یقدر علی شیء، پھر اسی کی تاکید یہ ہے، اسی کی تشریح یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ شخص جو خود کسی کی ملکیت ہے وہ اختیار کیا رکھتا ہے؟ اس کے پاس تو کوئی اختیار نہیں. لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں اس کا. اللہ اکبر. خود مملوک ہے، غلام ہے، کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتا. اس کا تصور کر لیجئے، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. اللہ تعالیٰ دو کریکٹر بیان کر کے مثال بیان کر رہا. ایک کریکٹر یہ ہے، اس کو تصور میں لائیے، غلام ہے، مملوک ہے، کسی کی ملکیت میں ہے، لا یقدر علی شیء، تک بھی اختیار نہیں رکھتا کسی چیز کا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. ومن، اور ایک دوسرا آدمی ہے، ایک دوسرا کردار ہے، رزقناہ منا رزقا حسنا، جس کو ہم نے بہت زیادہ رزق دیا ہوا. یعنی یہ نہیں کہ اس نے رزق حاصل کیا ہوا ہے، وہ بھی ہم نے دیا ہوا ہے. یعنی اتنا رزق، رزقا حسنا، اچھا رزق دیا، بہترین رزق عطا. اس کے پاس صلاحیتیں بھی ہیں، اس کے پاس اولادیں بھی ہیں، اس کے پاس مال بھی ہے، جائیدادیں بھی ہیں، خوشحالیاں بھی ہیں. وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اپنی جناب سے ہم نے اس کو رزق حسن عطا کیا ہے. سبحان اللہ. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ ہے بھی اتنا سخی کہ وہ اللہ نے دیا اور وہ اس میں سے ہر وقت خرچ کرتا رہتا ہے، ظاہری طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی ہر وقت اس میں سے خرچ کرتا رہتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ با اختیار ہے، یعنی اس کو اللہ نے مال دیا اور مال کے اوپر اس کو پورا تصرف حاصل ہے، اور وہ ہر وقت خرچ کرتا رہتا ہے، کبھی کسی کو دیتا ہے، کبھی کسی کو دیتا ہے. اور دوسری طرف کون ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اختیار رکھتا نہیں ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے اور یہ دیتا بھی ہے، اور گویا وہ خفیہ دے یا ظاہری دے، اس کے وہ پورا مالک ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ وہ مال اور وہ رزق ہم نے دیا ہے. مَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، ہم نے اس کو رزق دیا ہے اور وہ تقسیم کر رہا ہے اس کو. فَهُوَ يُنْفِقُ، اور وہ اس کو خرچ کر رہا ہے، مِنْهُ، اس میں سے، سِرًّا وَجَهْرًا، علانیہ طور پر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی ہر وقت خرچ کر رہا ہے. گویا پورا تصرف کر رہا ہے، با اختیار آدمی ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ کہہ لیجئے، بڑے سے بڑا مالدار آدمی کہہ لیجئے، یا جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا، بڑی بڑی دنیا میں مالدار ملتی ہے. اللہ اکبر. فرمایا هل یستوون، یہ بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ ایک با اختیار شخص جو اپنے مال میں، مال بھی اس کے پاس بے حساب ہے اور وہ خرچ کرنے میں بھی با اختیار ہے، وہ اور وہ مملوک برابر ہو سکتے ہیں؟ هل یستوون، سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً برابر نہیں ہے. تو جب یہ برابر نہیں ہے تو وہ مالک، وہ خالق جس کے پاس سارے خزانے، ہر چیز عطا کرنے کا اختیار اس کے پاس، اور وہ ہر وقت عطا کر رہا ہے. سبحان اللہ. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ رزق دینے والا، وہی تو رزاق ہے، وہی تو رب ہے، وہی تو عطا کرنے والا ہے، وہی تو پالنے والا ہے، وہی تو لمحہ لمحہ نگہداشت کرنے والا ہے، وہی تو نگہبان ہے. تو جب وہی ہے تو پھر یہ دو جب برابر نہیں ہو سکتے تو اس کے بارے میں سوچو. فرمایا الحمدللہ، پھر یہ سمجھو نا، وہ تعریف جس کے اندر شکر کے جذبات ہوں وہ صرف اللہ کے لیے. الحمدللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر طرح کی وہ حمد، وہ تعریف جس میں شکر کے جذبات ہوں وہ صرف اللہ کے لیے، اور کہ اس نے عطا کیا ہے، کیونکہ عطا کرنے والا صرف وہ ہے. تو جب مخلوق میں سے ایک مملوک اور ایک با اختیار یہ برابر نہیں ہو سکتے، تو اللہ کا اختیار جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے، بیدہ الملک، تبارک الذی، ہر وقت بڑھتی جاتی، ہر وقت
جو رحمت ہے اس کی سبحان اللہ، جس کی کوئی حد حساب نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، 100 میں سے صرف ایک حصہ زمین پر نازل کیا، 99 اپنے پاس رکھے ہوئے. ایک حصہ زمین پر نازل کیا ہے تو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اس دنیا میں جو آئے گا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری اس جاندار حیوان تک جو اس دنیا میں آیا یا آئے گا، ان سب میں جو رحمت و شفقت کے جذبات آپ دیکھتے ہیں اور دنیا میں جتنے رحمت کے مظاہر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100ویں حصے کے سبب ہے. یہ تو صرف 100واں حصہ چل رہا ہے جو کروڑوں سال سے یا لاکھوں سال سے یا ہزاروں سال سے جب سے بھی یہ دنیا بنی ہے وہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹلا ہوا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ رحمان الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رحمتیں کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کافروں کا کفر برداشت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کا ظلم برداشت کر رہا ہے. ظالم ظلم کر رہے ہیں پھر بھی وہ ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا. یہ سب اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں. ایک حصہ ہے 100واں حصہ، اور باقی 99 وہ اللہ کے پاس ہیں، وہ قیامت والے دن اللہ اہل ایمان کے لیے مکمل کر دیں. سبحان اللہ. تو اس کی رحمت کا کیا اندازہ کیا جا سکتا؟ اس رازق اور اس خالق کے بارے میں کیا خیال ہے جب یہ دنیا کے مخلوق کے دو کردار برابر نہیں ہو سکتے؟ هل یستوون، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یار پھر خالق ہی ایسا ہے کہ اس کے برابر تم نے اور بہت ساری چیزوں میں اس کے حصے دار بنا لیے. الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف جس میں شکر ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے. بل اکثرهم لا یعلمون. افسوس تو یہ ہے کہ لوگوں میں سے اکثریت یہ بات جانتی نہیں. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ قرآن ہماری سمجھ میں آ جائے. اللہ بل اکثرهم لا یعلمون. اکثریت جانتی نہیں. کیسے جانیں؟ قرآن کے قریب آئیں گے تو جانیں گے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن تو دہائیاں دے رہا ہے، قرآن تو آوازیں لگا رہا ہے. کوئی آئے تو صحیح، آ کے نصیحت حاصل کرے، قرآن کے ساتھ جڑو تو صحیح. اللہ بل اکثرهم لا یعلمون. ان میں سے اکثریت جو ہے وہ نہیں جانتی. وضرب اللہ. ایک اور مثال اللہ نے بیان کی جس سے اور بات واضح ہوتی ہے. پہلی بھی مثال بیان کی صرف سمجھانے کے لیے کفار مکہ کو بھی. مشرک کی مت ماری ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی بات کی، اس کے لیے سادہ مثالیں، آسان مثالیں، مخلوق کی مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ جب مخلوق میں با اختیار اور بے اختیار برابر نہیں ہو سکتے تو جو کائنات کا شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اس کے کسی بھی معاملے میں کوئی مخلوق کیسے دخیل ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. وضرب اللہ مثلا. اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتا ہے. رجلین، دو آدمیوں کی مثال. احدہما ابکم. اب یہ ایک اور کانسیپٹ ذہن میں بنا لیجئے، ویژولائز کیجئے. یعنی پہلے دو کردار بتائے، عبد مملوک پچھلی آیت میں، عبد مملوک لا یقدر علی شیء، ایک غلام جو کسی کی ملکیت ہے اور کخ بھی اختیار نہیں رکھتا، کچھ اختیار نہیں وہ، اور دوسرا ایک کوئی بہت با اختیار آدمی ہے، خوشحال آدمی ہے، ہر طرح کی نعمتیں اس کو عطا ہوئی ہیں اور وہ تقسیم کر رہا ہے. یعنی ہم تو ایک چھوٹے چھوٹے بندے کی مثال، حاتم طائی ہم سب جانتے ہیں نا. حاتم طائی نام سنا ہوا ہے نا. کون تھا، کہاں تھا، کس عرصے میں تھا، کچھ نہیں پتا. ایک بات سب کو پتا ہے کہ بڑا سخی تھا، یہ سب جانتے ہیں. آج بھی کوئی تھوڑی بہت سخاوت کر دے تو تنزن کہتے ہیں تم تو حاتم طائی کی قبر پہ لات مار رہے. حاتم طائی ایک استعارہ ہے سخاوت کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عطا کرنے والا ہو، جس کو اللہ نے رزق حسن عطا کیا ہو اور صبح و شام وہ دے رہا ہو، لوگوں کو تقسیم کر رہا ہو، پورا مال کے اوپر تصرف رکھے، یہ تو کوئی انتہائی اعلیٰ اور با اختیار شخص کی مثال ہے اس دنیا میں. اور انتہائی بے اختیار شخص کی مثال ہے وہ هل یستوون. وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر اس سے بات سمجھ نہیں آئی تو فرمایا وضرب اللہ مثلا. اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دیتے ہیں، اس کو بھی ذرا ویژولائز کیجئے. رجلین، دو آدمی ہیں. احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے. گونگا جو اپنی بات بھی نہ کر سکے. اللہ اکبر. ایک تو گونگا ہے، دوسرا لا یقدر علی شیء. گونگا بھی اور کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا.
بول بھی نہیں سکتا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی جن کی کتنا شاندار استعارہ کہ جن کی بندگی تم کر رہے ہو وہ تو بول بھی نہیں سکتے. اللہ اکبر. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ, اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے. گونگا ہو, اختیار بھی کوئی نہیں, طاقت بھی کوئی نہیں, کچھ کر بھی نہ سکتا ہو, بول بھی نہ سکتا ہو, تو وہ صرف اناج کا دشمن ہی ہے اور کیا ہے, اپنے مالک پر بوجھ ہی ہے, روٹی تو اس نے کھانی ہے. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ, اپنے مالک پر بوجھ ہے. اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ. اللہ اکبر. وہ کسی کو کام بھیجتا ہے, وہ اس کو کسی کام بھیجتا ہے. اَيْنَمَا يُوَجِّهُ, جدھر بھی اس کو کام بھیجتا ہے. گونگا بھی ہے, ویسے بھی نکما ہے, کچھ کر بھی نہیں سکتا, تو وہ مالک اس کو کام بھیجتا ہے, جاؤ بھی فلاں جگہ پہ کام کر رہا ہو. اب وہ گونگا ہے, بتا بھی نہیں سکتا, ہاتھ سے کچھ کر بھی نہیں سکتا, تو وہ کیا کر کے آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے لا یاتی بخیر, کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں لاتا. جہاں بھیجیں لا یاتی بخیر, کبھی بھلائی کے ساتھ نہیں واپس لوٹتا. کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ کچھ بھی وہ کوئی خیر کا کام کر کے آئے, وہ ہمیشہ کام خراب کر کے آئے گا. نہ بول سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ کیا کچھ بھی نہیں. یہ ایک کردار. اللہ اکبر. حل یستوی, کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ ہوا وہ شخص, ومن, اور اس کے مقابلے میں کوئی ایسا شخص ہو, یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم, جس کو اللہ نے اختیار دیا ہو اور وہ ہر وقت عدل کے ساتھ حکم دے رہا ہو. یأمر بالعدل, اس کے پاس پورا اختیار ہے, بہت بڑی کسی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہے, اور وہ یا کسی بڑی سے بڑی عدالت میں بیٹھا ہے, اور پھر اس کے پاس پوری امارت کے اور حکمرانی کے سارے اختیارات ہیں, اور ان اختیارات کو وہ بھی استعمال کر رہا ہے عدل کے اصولوں کے تحت. عدل کا اصول پتہ کیا ہوتا ہے؟ عدل کا اصول ہوتا ہے جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دے. ہم نے سمجھا ہے مساوات, ہم نے عدل کو سمجھا ہے انصاف. انصاف نہیں ہے. انصاف کا مطلب ہے نصف نصف کر دینا. ہمارے پاس اصل میں اردو میں عدل کا متبادل کوئی نہیں ہے. ہم عدل کا ترجمہ کرتے ہیں انصاف. کر لیں کوئی بات نہیں, کیونکہ مستعمل یہی لفظ ہے, لیکن ذہن میں یہ تصور لائیے کہ انصاف جو مساوات کا تصور دیتا ہے کہ برابر برابر سب کو دے دیں, اور جیسا مغرب نے تصور دیا ہے کہ معاشرے مساوات کی بنیاد پر بننے چاہیے, اور جو حقوق انسانی کا جو تصور ہے, جو بیسک ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ ہے, وہ سارے کا سارا مساوات پر مبنی ہے. اور مساوات ایک انتہائی غیر فطری تصور ہے جو کبھی ممکن نہیں ہے معاشرے کے اندر. ظاہر ہے باپ اور اولاد کہیں مساوات ہو سکتی, نبی کی اور امتی کی مساوات ہو سکتی, صحابی کی اور تابعی کی مساوات ہو سکتی ہے. تو جو غیر فطری مساوات کا تصور ہے, یعنی مرد اور عورت کی مساوات کو تو چھوڑ دیں نا, یہ تو جھگڑا بنا لیا نا ہم نے, اس جھگڑے کو چھوڑ دیں, کوئی اور مساوات ہی دنیا میں دکھا دیں. استاد اور شاگرد برابر ہو سکتے, کوئی مساوات ہو سکتی, تو مساوات تو نہیں ممکن. عدل ممکن ہے. عدل کیا ہے؟ جو اسلام تصور دیتا ہے حقوق العباد کا, وہ مساوات پر مبنی نہیں ہے. مغرب کا تصور حقوق انسانی ہے, انسان سارے برابر ہیں, لہذا وہ برابر حقوق کا مطالبہ کرتا ہے. حقوق العباد اللہ کے ماننے والے عبد, جو اللہ کے عبد ہیں, ان کے حقوق کے تعین کی بات ہے. اور یہ سارے کے سارے حقوق متعین ہوئے ہیں عدل کے اصول کے مطابق. جو ماں کا حق بنتا ہے وہ اس کو دے دیں, جو باپ کا حق بنتا ہے اس کو دے دیں, جو اولاد کا حق بنتا ہے اس کو دے دیں. تو عدل کے اصول پر جس کا جو حق بنتا ہے وہ دے دینا, یہ عدل ہے. اور یامر بالعدل, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو امیر تو ہے, حکمران تو ہے, حکمرانی تو کر رہا ہے, لیکن کر بھی کس طرح رہا ہے؟ یہ دنیا کے غیر فطری مساوات کے تصور کے تحت نہیں, بلکہ عدل کے انتہائی شاندار اور الہامی تصور کے مطابق.
وہ پوری حکمرانی کر رہا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اس نے جو نظام قائم کیا ہے وہ سارے کا سارا سیدھے رستے پر ہے۔ آپ یہ بتائیں، یہ آدمی جو با اختیار بھی ہے